نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ آج کی ویڈیو میں سورہ یاسین شریف کے فضائل اور فوائد پر بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، سورہ یاسین شریف کے بے شمار فوائد، فضائل، وظائف علماء کرام نے اپنی کتب میں لکھے ہیں، مگر گفتگو کو مختصر طوالت سے بچانے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اقرأوا یاسین فی صدر النہار قضی حوائجہ۔ دن کے شروع میں سورہ یاسین شریف کو پڑھ لیا کرو، اللہ دن کے تمام کاموں میں کفایت فرمائیں گے۔ ناظرین، دن کے شروع میں سورہ یاسین شریف کا پڑھنا مسنون ہے، سورہ یاسین شریف کا پڑھنا سنت عمل ہے۔ اللہ جل شانہ دن کے تمام کاموں میں خود مدد فرمائیں گے، غیبی نصرت ہوگی اور آپ اسے محسوس بھی کریں گے۔ ناظرین، دوسری حدیث میں آتا ہے، اقرأوا یاسین علی موتاکم، تم سورہ یاسین شریف کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ناظرین، علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے، جب کسی کی روح پرواز نہ ہو رہی ہو، غرغرہ کی کیفیت ہو، سکرات کی کیفیت ہو، سورہ یاسین شریف کو مرگ الموت یعنی جو مریض وفات کے قریب ہے اس پر پڑھا جائے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے موت کو آسان فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، ان دو احادیث کے بعد جو کہ میں نے برکت کی نیت سے پڑھی ہیں، حاجات، بلیات، مشکلات کے لیے تین الگ الگ نایاب طریقے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، تینوں طریقے بہت ہی مجرب، اکثیر اور پرتاثیر ہیں۔ ناظرین، سورہ یاسین شریف کے پڑھنے کا ایک طریقہ حاجت کے لیے، مشکلات، مصائب، بلیات سے بچنے کے لیے، دلی مراد حاصل کرنے کے لیے، دلی مراد پانے کے لیے۔ ناظرین، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف کو اس طرح پڑھا جائے کہ آپ جب پہلے مبین پر پہنچیں تو یوں 11 دفعہ پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 11 دفعہ پڑھیں۔ دوسرے مبین تک جب پہنچیں پھر بھی ایسے ہی پڑھیں، تیسرے مبین پر پہنچیں پھر بھی ایسے ہی پڑھیں، یوں 7 مبین، ہر مبین کے بعد آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جب آپ سورہ مبارکہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت مبارکہ پڑھیں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا غنی یا مغنی یا فتاح، صرف ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لاسٹ آیت مبارکہ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، سورہ مبارکہ کو ختم کر دیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں، جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، جس مصیبت میں مبتلا ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کریں، انشاءاللہ مصیبت، مشکل ٹل جائے گی۔ ناظرین، بہت ہی مجرب عمل ہے، بعد نماز عشاء کیا جائے، یا یہ عمل تہجد کے وقت کیا جائے، یا پھر فجر کی نماز کے بعد کیا جائے۔ ناظرین، ان تو 3 اوقات میں سے کسی بھی وقت یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، دوسرا طریقہ، 41 مرتبہ کسی بھی حاجت کے لیے سورہ مبارکہ کو پڑھا جائے، 41 مرتبہ ایک نشست میں، خود بیٹھ کر پڑھ لیں تو بھی بہت اچھی بات، اگر چند افراد گھر کے یا کسی ادارے کے مل کر پڑھ لیں اور وہ گھر
یا ادارہ مصیبت میں مبتلا ہو، مشکل میں پھنسا ہوا ہو، کوئی ایسا مسئلہ جو حل نہ ہو رہا ہو، ادارے کا ہو یا گھر کا، انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ تیسرا طریقہ، ناظرین سورہ مبارکہ کو 72 دفعہ پڑھنا ہے 3 دن تک۔ سورہ مبارکہ کو 72 دفعہ پڑھنا ہے 3 دن تک۔ ایک نشست میں خود پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، چند افراد مل کر پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ خود مشکل میں مبتلا ہیں، کسی اور کو بتانا بھی نہیں چاہتے، آپ کی اپنی حاجت ہے، تو پھر دن کے مختلف اوقات میں سورہ مبارکہ کو 72 ٹائم پورا کر لیا جائے، 72 دفعہ پورا کر لیا جائے۔ یوں 3 دن تک کریں، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے مصیبت دور ہو جائے گی، یا جو بھی الجھن ہوگی اللہ تبارک و تعالی سلجھا دیں گے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ روحانی کلینک کی طرف سے، میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔